ارشاد فرمایا محمد عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اے لوگوں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے گا کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، پوری زمین تانبے کی ہوگی، سورج سر پہ ہوگا، اولادیں ماں باپ سے بھاگیں گی، ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے، میں محمد وعدہ کرتا ہوں اس وقت اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ مسلمانوں، آج ہم نے درود پڑھنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں درود کی فضیلت کیا ہے، برکت کیا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اے لوگو مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دے گا، 10 درجے بلند کر دے گا، 10 گناہ اللہ تبارک و تعالی مٹا دے گا۔ ارشاد فرمایا محمد عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اے لوگوں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے گا کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، پوری زمین تانبے کی ہوگی، سورج سر پہ ہوگا، اولادیں ماں باپ سے بھاگیں گی، ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے، میں محمد وعدہ کرتا ہوں اس وقت اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ لیکن آج ہم اور آپ درود پڑھنے سے دور ہیں، آج ہم اور آپ درود پڑھنے کے لیے وقت نہیں نکال پاتے ہیں۔ اور دوسرے موقع پر میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے لوگو مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، جو انسان مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود پڑھے گا جب وہ مر جائے گا اور قبر میں لوگ اس کو رکھ دے گا تو قبر کے کیڑے مکوڑے اس کی جسم کو نہیں کھا سکتے ہیں۔ اور ایک جگہ پہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور ارشاد فرمایا کہ لوگوں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، جو شخص دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے گا جب وہ مر جائے گا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب اس کو قبر سے اٹھائے گا تو اس کی منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ لیکن ہائے افسوس، آج ہم اور آپ درود پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا چلوں۔ ایک گاؤں میں ایک شخص رہا کرتا تھا، غریب، کسان، مزدور، 2 دن سے اس کے گھر میں فاقہ ہے، 2 دن میں کھانے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں ہوا ہے۔ بیوی کہتی ہے میرے سرتاج کچھ کھانے کا انتظام لگائیے، میرے سرتاج آپ بھوکے رہ سکتے ہیں، میں بھوکی رہ سکتی ہوں، لیکن یہ چھوٹا چھوٹا بچہ، یہ معصوم بچے بھوکے نہیں رہ سکتے ہیں، میرے سرتاج آپ کچھ کھانے کا انتظام لگائیے۔ شوہر کہتا ہے میری بیوی میں کام کھوجنے کے لیے، کام ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہوں لیکن کام نہیں ملتا ہے، لیکن تو ٹینشن نہ لے، تو پریشان نہ ہو، میں کل پھر جاؤں گا صبح میں کام کھوجنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی چاہے گا تو کام ضرور ملے گا۔
صبح میں وہ شخص کام کھوجنے کے لیے نکلتا ہے، کام ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے، لیکن کام نہیں ملتا ہے۔ وہ شخص کیا کرتا ہے؟ مسجد میں چلا جاتا ہے، مسجد میں جانے کے بعد مسجد کو صفائی کرتا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور کہتا ہے میرے مولا آپ غفور الرحیم ہے، آپ رزاق ہے، آپ دنیا کے مالک ہے، لیکن آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ میرے بچے، میری بیوی اور میں 2 دن سے بھوکا ہوں۔ میرے مولا میرے لیے کچھ کھانے کا انتظام لگائیے۔ مسلمانوں دیکھیے درود پڑھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے، درود پڑھنے کی برکت کیا ہے، اس پر ذرا دھیان دیجئے میرے بھائیوں۔ وہ شخص دعا کرتا ہے اور دعا کرنے کے بعد درود شریف پڑھنے میں مشغول ہو جاتا ہے، درود شریف پڑھنے لگتا ہے، ظہر کی اذان تک درود پڑھتا رہتا ہے۔ ظہر کی اذان ہوتی ہے، لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وہ شخص لوگوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے میرے مولا تو میرے لیے، میرے بچوں کے لیے اور میری بیوی کے لیے کھانے کا انتظام لگا۔ پھر وہ شخص نماز پڑھنے کے بعد، دعا کرنے کے بعد درود شریف پڑھنے میں جو مشغول ہو جاتا ہے، درود پڑھنے لگتا ہے، عصر کی نماز تک درود پڑھتا رہتا ہے۔ پھر شام میں گھر پہ جاتا ہے، بیوی پوچھتی ہے میرے سرتاج کام ملا؟ کچھ کھانے کے لیے لائے ہیں؟ کچھ لائے ہیں تو دیجئے۔ وہ شخص کہتا ہے میری بیوی جس مالک کے یہاں میں مزدوری کر رہا ہوں، جس مالک کا میں کام کر رہا ہوں، اس مالک نے کہا ہے کہ جاؤ کل آنا، میں تم کو مزدوری کل دوں گا۔ بیوی نیک، قرآن کی تلاوت کرنے والی، نماز پڑھنے والی، خوب سیرت، خوبصورت، صبر کر لیتی ہے، بچوں کو منا لیتی ہے۔ پھر صبح میں وہ شخص کام کھوجنے کے لیے نکلتا ہے، کام ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے، لیکن کام نہیں ملتا ہے۔ پھر وہ شخص مسجد میں چلا جاتا ہے، مسجد کو پھر صفائی کرتا ہے، پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے اور کہتا ہے میرے مولا تو میرے لیے، میرے بچوں کے لیے، میری بیوی کے لیے تو کھانے کا انتظام لگا۔ دعا کرنے کے بعد پھر وہ شخص درود شریف پڑھنے میں جو مشغول ہو جاتا ہے، درود شریف پڑھنے لگتا ہے، آج ظہر کی نماز تک درود پڑھتا رہتا ہے۔ ظہر کی اذان ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی شخص نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد پھر دعا کرتا ہے اور پھر دعا کرنے کے بعد وہ شخص درود شریف پڑھنے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر اپنے جو گھر پہ جاتا ہے، بیوی پوچھتی ہے میرے سرتاج کچھ کھانے کے لیے لائے ہیں؟ آپ نے کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں کام کھوجنے کے لیے، کام ڈھونڈنے کے لیے، اور جس مالک کے یہاں آپ کام کر رہے ہیں اس نے کہا تھا نا کہ آپ کل آئیے، میں آپ کو مزدوری کل دوں گا، مالک نے دیا؟ شوہر کہتا ہے میری بیوی جس مالک کے یہاں میں مزدوری کر رہا ہوں، نوکری کر رہا ہوں، اس مالک نے پھر آج کہا ہے کہ جاؤ کل آنا، میں تم کو کل مزدوری دوں گا۔ بیوی نیک، شریف، تلاوت جو کرنے والی، نماز پڑھنے والی، صبر کر لیتی ہے۔ پھر وہ شخص تیسرا دن صبح میں نکلتا ہے کام کھوجنے کے لیے، کام ڈھونڈنے کے لیے، کام نہیں ملتا، لیکن آج ہمارا ایمان نہیں ہے اللہ کے اوپر، آج ہمارا عقیدہ نہیں ہے اللہ کے اوپر، اسی لیے تو میرا بھائی آج ہم اور آپ نماز کو قائم نہیں کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں آج، اسی لیے تو آج ہم اور آپ مسجد سے دور ہیں۔ وہ شخص تیسرے دن کام کھوجنے نکلتا ہے، کام ڈھونڈنے نکلتا ہے، کام نہیں ملتا، وہ شخص پھر
مسجد میں آ جاتا ہے، مسجد کو جو نا صفائی کرتا ہے، صفائی کرنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے اور رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کرتا ہے کہ میرے مولا 3 دن ہو گئے، کچھ کھانے کے لیے ہمارے بچے کو، میری بیوی کو کچھ میسر نہیں ہوا ہے، میرے مولا تو ہر چیز دیکھ رہا ہے، تو میرے لیے کھانے کا انتظام لگا۔ اللہ اکبر۔ شام میں وقت وہ شخص پورے دن درود شریف پڑھتا رہتا ہے مسجد میں بیٹھ کر، شام میں وہ شخص اپنے گھر کے طرف جاتا ہے، جب وہ اپنے گھر کے قریب پہنچتا ہے تو اس کے گھر سے بریانی کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، گوشت کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ وہ شخص پریشان ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے کہ آخر ہمارے گھر میں تو کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں تھا، لیکن یہ گوشت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، یہ بریانی کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ وہ شخص جب اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور بیوی سے پوچھتا ہے کہ میری بیوی بتا تو صحیح، یہ اتنی چیزیں کس نے تم کو دیا ہے، یہ گوشت تو کہاں سے لائی ہے، یہ بریانی تو کہاں سے پکائی ہے۔ اس کی بیوی کا میرے بھائیو جواب سنیے، اس کی بیوی کہتی ہے میرے سرتاج، جس مالک کے یہاں آپ 3 دن سے مزدوری کر رہے تھے اور جو مالک آپ کو روزانہ کہہ رہا تھا کہ کل آنا تو میں تم کو کل مزدوری دوں گا، اسی مالک کے نوکر وزیر آج اپنے گھر پہ آئے تھے اور یہ ساری چیزیں دے کر چلے گئے ہیں، اور میں جب ان سے پوچھی ہوں کہ بتا تو صحیح آپ کو کس نے بھیجا ہے، تو وہ وزیر غلام نام بھی نہیں بتایا ہے اور یہ ساری چیزیں دے کر چلا گیا ہے۔ اب ذرا سوچے میرا بھائیو، غور کرے میرا بھائیو، درود شریف کی برکت کیا ہے۔ لیکن آج ہم اور آپ درود شریف پڑھنے سے دور، مسجد سے دور، نماز سے دور، آج مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، میرے بھائیو میری بات کو برا نہ مانیے گا، آج ہمارا گھر مسجد کے قریب میں ہے، آج ہم اذان سنتے ہیں، لیکن ہائے افسوس ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ ایمان ہمیں مسجد تک لے کر نہیں آتی ہے۔ اور جبکہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں جس کا گھر مسجد کے قریب میں ہو، مسجد کے پاس میں ہو، اور وہ اذان سنتا ہو اور مسجد میں نہیں آتا ہو، تو اس شخص کے لیے مسجد کی دیواریں، مسجد کی صفیں، مسجد کی ممبر رو رو کر بد دعا کرتی ہے کہ میرے مولا جس طرح انہوں نے مجھے ویران کر دیا ہے، میرے مولا تو ان کے گھر کو بھی ویران کر دے۔ اب ذرا سوچے میرا بھائیو، آج ہم اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آج ہم اور آپ مسجد سے بھی دور، نماز پڑھنے سے بھی دور۔ میرے بھائیو نماز کو قائم کیا جائے، نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھا جائے۔ میں آج سے 2-3 جمعہ پہلے بھی کہا تھا کہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے میرے بھائیو، لیکن نہیں، آج ہمارا ایمان نہیں ہے، آج ہم نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔